بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ سبق یہاں تک ہو چکا تھا، اب نماز کے مستحبات کا بیان چل رہا ہے، تو چلیے بنا ٹائم ویسٹ کیے شروع کرتے ہیں۔ سوال: نماز میں کتنی چیزیں مستحب ہیں؟ جواب: نماز میں 5 چیزیں مستحب ہیں۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ کہتے وقت آہستہ سے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں نکال لینا۔ نمبر 2، رکوع سجدہ میں منفرد کو 3 مرتبہ سے زیادہ تسبیح کہنا۔ نمبر 3، قیام کی حالت میں سجدہ کی جگہ رکوع میں قدموں کے پیٹھ پر اور جلسہ اور قاعدہ میں اپنی گود پر، سلام کے وقت اپنے کندھوں پر نظر رکھنا۔ نمبر 4، کھانسی میں اپنی طاقت بھر نہ آنے دینا۔ نمبر 5، جماعی میں منہ بند رکھنا اور کھل جائے تو قیام کی حالت میں سیدھے ہاتھ اور باقی حالتوں میں بائیں ہاتھ کی پشت میں منہ چھپا لینا۔ اب یہاں پہ نماز پڑھنے کی پوری تربیت بیان کر رہے ہیں، تو اب اس کو دیکھیں۔ جب نماز پڑھنے کا ارادہ ہو تو پہلے اپنے دونوں ہاتھ حدث اکبر اور حدث اصغر اور ظاہری پاکی سے پاک کر لو۔ حدث اصغر حدث اکبر آپ نے اچھی طرح سے سمجھا ہے اسی کتاب کے اندر، تو آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اور پاک کپڑے پہن کر پاک جگہ پر قبلہ کی طرف منہ کر کے اس طرح کھڑے ہو کہ اپنے دونوں قدموں کے درمیان 4 انگلی یا اس سے قریب قریب فاصلے ہو، یعنی نماز پڑھنی ہے اس کی نیت دل سے کرو۔ مثلاً نماز فجر خدا کے واسطے پڑھتا ہوں، اور زبان سے کہہ لو تو اچھا ہے، پھر دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاؤ اور ہتھیلیاں اور انگلیاں قبلہ رخ رکھو۔ انگوٹھے دونوں کانوں کے لو کے مقام ہو، انگلیاں کھلی کھلی رہے۔ اس وقت اللہ اکبر کہو اور دونوں ہاتھ ناف کے نیچے باندھ کر سیدھے ہاتھ ہتھیلی اور بائیں ہاتھ ہتھیلی کی پشت پر رہے۔ انگوٹھے اور چھنگلیاں سے ہلکے طور پر گٹھے کو پکڑ لو اور باقی 3 انگلیاں کلائی پر رہے اور نظر سجدہ کی جگہ پر ہو۔ ہاتھ باندھ کر آہستہ ثنا پڑھو، پھر تعوذ، پھر تسمیہ پڑھو۔ جب سورہ فاتحہ ختم کر لو تو آہستہ سے آمین کہو، پھر کوئی سورہ یا کوئی ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیت پڑھو۔ لیکن اگر تمام امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تو صرف ثنا پڑھ کر خاموش کھڑے رہو۔ تعوذ اور تسمیہ، سورہ فاتحہ اور کچھ سورہ پڑھو۔ قرأت صاف صاف اور صحیح صحیح پڑھو، جلدی نہ کرو۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جاؤ اور انگلیوں کو کھول کر ان سے گھٹنوں کو پکڑ لو اور ایسا سیدھا کر لو کہ اگر اس پر پانی کا پیالہ رکھ دیا جائے تو ٹھیک رکھا رہے۔ سر کو پیٹھ کے سیدھے نہ رکھو اور اونچا کرو نہ نیچا رکھو۔ ہاتھ پستیوں سے علیحدہ رہے اور پنڈلیاں سیدھی رکھی رہے۔ پھر رکوع میں تسبیح 3 مرتبہ 5 مرتبہ پڑھو، پھر تسمیہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑا ہو جاؤ۔ تحمید بھی پڑھ لو، امام صرف تسبیح پڑھے اور مقتدی صرف تحمید پڑھے۔ منفرد تسمیہ اور تحمید دونوں پڑھے۔ پھر تکبیر کرتے ہوئے سجدہ میں جائے اور دونوں گھٹنے، پھر دونوں ہاتھ، پھر دونوں ناک پر پیشانی رکھو۔ چہرے اور دونوں ہتھیلیوں کے درمیان انگوٹھے کان کے مقابلے میں رہے۔ ہاتھوں کی انگلیاں میلی رکھو تاکہ سب کے سر قبلہ کی طرف رہے اور کہنیاں پسلیوں سے اور پیٹھ رانوں سے علیحدہ رہے اور کہنیاں زمین پر نہ بچھاؤ۔ سجدے میں 3 یا 5 مرتبہ سجدے اور تسبیح کہو، پھر پہلے دونوں پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہتے ہوئے اٹھو اور سیدھے بیٹھ جاؤ۔ پھر تکبیر کہو، پھر دوسرا سجدہ کرو، پھر تکبیر کہتے ہوئے اٹھو اور اٹھنے میں پہلے پیشانی، ناک، پھر ہاتھ، پھر گھٹنے اٹھا کر پینچوں کے بل سیدھے کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ لو، پھر بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ۔ کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ لو، پھر بسم اللہ، سورہ فاتحہ یا کوئی سورہ۔ امام پیچھے ہو تو کچھ نہ پڑھو، خاموش کھڑے رہو۔ پھر قاعدہ سے پہلے رکوع، قامہ، سجدہ، جلسہ اور دوسرا سجدہ کرو اور دوسرے سجدہ کے اکٹھا ہو کر بایاں پاؤں بچھا کر پھر اس پر بیٹھ جاؤ اور سیدھا پاؤں کھڑا رکھو اور دونوں پاؤں انگلیوں کے سرے قبلہ کی طرف رہے اور دونوں ہاتھ رانوں پر رکھو۔ اتحیات پڑھو۔ جب اشہد ان لا الہ الا اللہ پر پہنچو تو سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے بیچ کی انگلی سے حلقے باندھو
اور اس کے پاس والی انگلیوں کو بند کر لو اور کلمہ کی انگلی اٹھا کر اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر انگلی اٹھا کر اشہد ان لا الہ الا اللہ پر جھٹکا دو اور اس طرح آخر تک حلقہ باندھے رکھو۔ تشہد ختم کر کے رکوع والی نماز ہے تو درود شریف پڑھو اور اس کے بعد دعا پڑھو، پھر دائیں طرف پھرو، پھر بائیں طرف، دائیں طرف سلام پھرتے وقت اور بائیں طرف منہ پھیرو، اور بائیں طرف سلام میں بائیں طرف منہ پھیرو، اور سلام کے دائیں طرف فرشتوں اور نمازوں کی سنت کرو، اور بائیں سلام میں بائیں طرف کے فرشتوں اور نمازوں کی سنت کرو۔ جس طرف امام ہو اسی طرف سلام میں امام کی بھی نیت کرو۔ امام دونوں سلاموں میں مقتدی کی نیت کرے۔ اگر 3 یا 4 رکعت والی نماز میں تشہد کے بعد درود نہ پڑھو بلکہ تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ، اور تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر نماز فرض ہو تو اس کے علاوہ تو اس کا قاعدہ سے واجب اور سنت یا نفل ہے، اس کے قاعدے سے پوری کر کے سلام پھرو، پھر سلام کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیک یا ذا الجلال والاکرام، اور اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک پڑھو۔ اور یہ دعا بھی مسنون ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ تو یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ختم ہو چکی ہے۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلے سبق میں تعلیم الاسلام کا 4تھا حصہ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔